الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب و ازواج و آل سیدنا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین مالک کائنات اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کی بے مثل و بے مثال لامحدود حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام محبوب رب کریم اپنے پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین محجوبین نازنین بارگاہ مقدسہ میں اللہ کریم 7 ربیع الثانی کے اس جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرما کر میرے اور آپ تمامی حضرات کے لیے ہدایت اور ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل مجدہ الکریم کے پاکیزہ کلام کی سورۃ البقرہ میں سے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت ملی مالک کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی میرے شکر گزار بن جاؤ ولا تکفرون اور کافروں میں سے نہ ہو میرے نافرمانوں میں سے نہ ہو یہ سوکھا جی ترجمہ میں جو پنجابی اچ کراں تے یہ بندا ہے مالک کائنات اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماندا ہے کائنات انسانی دے لوگو فذکرونی تسی مینوں یاد کرو اذکرکم میں تہاڈی گڈی چاڑ دیاں گا اس دا مٹھا اس تو سوکھا ترجمہ میرے کول ہور کوئی نہیں ہو سکدا فرما فذکرونی اذکرکم میرے بندو تس مینوں یاد کرو میں تہاڈی گڈی چاڑ دیاں گا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اج دے دن تک جس نے بھی اللہ دا ذکر کیتا ہے قرآن کریم دی آیت دی صداقت اور حقانیت تے سادہ ایمان ہے پاک پروردگار نے اس بندے دا ذکر بھی نہیں مٹن دیتا جس اپنے رب دے ذکر نو اپنی زندگی اس میں اجار بنایا برادران اسلام اللہ والے ہمیشہ رب العالمین دا چل دیاں ٹر دیاں پھر دیاں بیٹھیاں جاگ دیاں حتیٰ کہ ستیاں بھی اللہ دا ذکر کیتا تو آنکھوں کہ قاری صاحب شاید یہ جملہ پادا مبالغہ رائی ہو سکتی ہے اللہ والے علی محبت دی بنا تے گل ہو سکتی ہے کہ ستیاں بھی اللہ دا ذکر کیتا ستیاں تو بندہ اپنے حواس تو بھی بے حس ہو کے جس وقت نیند دی کیفیت چلا جاندہ ہے تو اس وقت وہ کس طرح اللہ دا ذکر کرتا ہے میں اپنی اس گل تے اگر پاک نبی امام الانبیاء مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث بطور دلیل پیش کرا تو بالکل ایمان ہے نا اس پہ آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما میرا کوئی بھی امتی فرما جدو نماز عشاء با جماعت پڑھے فرما پھر اسے کیفیت تو بات سہیں جاوے پھر صبح اٹھے نماز فجر با جماعت پڑھے اللہ اس بندے کو پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اگر ایک بندہ محض نماز عشاء پڑھے با جماعت اور پھر اٹھی کے صبح نماز فجر پڑھے با جماعت اگر رب ذوالجلال سچے حبیب دی مبارک زبان اطہر کو جملے جاری کراوے کہ میرا حبیب ارشاد فرماوے کہ میرے اس امتی نو اللہ کریم پوری رات دی عبادت دا اجر و ثواب عطا فرماندا ہے
تو یقیناً اللہ رب العالمین دے جتنے کاملین انہاں عشاء بھی باجماعت پڑھی اور نماز فجر بھی باجماعت پڑھی۔ اللہ کریم نے تائیں قرآن کریم ارشاد فرما کہ انہاں لوگاں مینوں یاد کیتا، میں پاک پروردگار نے پھر انہاں دے ذکر نو دائمی بقا عطا فرمائی، انہاں دے ذکر نو کدی مٹن نہیں دیتا۔ بلکہ اس سے میں ایک اور گل ملفوظات مجدد الف ثانی ساریہ کو رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندیاں دے بہت بڑے عظیم پیشوا حضرت شیخ مجدد الف ثانی جنہ دربار جہانگیر کی حد گوئی دا کمال جناب والا بیان فرما، حضرت مجدد الف ثانی فرما دن جیڑا بندہ ظہر دی نماز پڑھے اور اس کو بعد سو جاوے، فرما ایک بندہ ظہر کو لے کے عصر تک اس مکمل پیریڈ دے دوران نماز نفل پڑھے، فرما میں مجدد الف ثانی دے نزدیک سون والے بندے دا اجر و ثواب زیادہ ہے اس نفل پڑھن والے نالوں۔ فرما اس کی وجہ ہے کہ اس سنت مصطفیٰ دی نیت نال، یعنی قلولے دی نیت نال اور حضور کی سنت سمجھ کے، فرما اے فعل اے عمل اس دا سنت تے مبنی ہے، او عمل اس دا نفل تے مبنی ہے، فرما سنت دا مقام زیادہ ہے، نفل دا مقام سنت نالوں تلے وے، فرما اس سون والے نو اللہ کریم اس تو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم دے جڑے کامل بندے نے، ہر وقت ہر حالت ہر کیفیت اندر پاک پروردگار دا ذکر خیر کر دینے، اور اللہ کریم دا یہ فیصلہ فرما بندہ جس طرح بھی میرا ذکر کرے گا میں مالک کائنات اس کیفیت نال اس دا ذکر کراں گا۔ مقصد اس حدیث دا جڑا شارحین حدیث نے بیان فرما کہ میں تنہا یاد کرے میں اپنی شان دے مطابق تنہا یاد کراں گا، میں مجمع کوئی یاد کرے میں فرشتیاں دے مجمع وچ اس بندے نو یاد فرماؤں گا۔ فرما کسی مجلس دے وچ میں یاد کرے میں ملائکہ دی عظیم ترین مجلس اندر اس بندے نو یاد کراں گا۔ حتیٰ کہ حدیث دے مبارک الفاظ امام الانبیاء علیہ السلام دی بابرکت زبان تو ان جاری ہوئے، فرما میرے ول ایک بالشت چل کے آوے، میری رحمت ایک گز ود کے اس کا استقبال کرے، فرما بندہ میرے ول دوڑ کے آوے، رحمت خداوندی دوڑ کے اس کا استقبال کرے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کس طرح اپنے بندے نو یاد فرماندا ہے؟ امام عبد الرحمن صفوری نے غالباً اس گل نو نزہت المجالس اندر اور دیگر صوفیاء نے بھی اور صاحب حلیت الاولیاء نے بھی اس گل نو نقل فرما جبریل امین سدرۃ المنتہا تے تشریف فرمانے، جبریل اے آواز سنی پاک پروردگار جل مجدہ الکریم دی کہ اللہ کریم دی طرفوں ایک صدا آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے آواز قدرت سن کے میں جبریل نو رشک آیا، کتنا خوش نصیب ہے او بندہ جڑا زمین تے رب نو پکار رہے ہے، رب عرش بری تے جواب عطا فرما رہے لبیک یا عبدی۔ جملے کی نہیں بولو ذرا، لبیک یا عبدی۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں رب دی مشیت دے مطابق میں کائنات انسانی دا گوشہ گوشہ معبد خانے مسجدہ چان ماری، میں نو کوئی بندہ اللہ دے اس ذکر نال جس دا جواب رب عطا فرمائے نہیں ملیا، حتیٰ کہ دنیا دے ایک بت پرستان دے بت پرستی دے مرکز اندر ایک بندے نو میں ویکھیا کہ بت دے اگے جھکیا ہے، یا سنمی یا سنمی دے الفاظ اس نے زبان کو نے خالق کائنات فرما جبریل اے او بندہ ہے جس کی زبان پھسلی یا سنمی کی بجائے اس نے کہا یا سمدی، میری رحمت حق کو جوش آیا کہ اگر اس وقت میں نے اس کا جواب نہ عطا کیا تو صنم اور سمد میں فرق نہیں رہے گا، یہ پکار رہا ہے بت کو، آج سے نہیں 70 سال سے پکار رہا ہے، بھلا بت کیا جواب دے اس کا؟ جبریل ایک بار جو میرا نام آیا،
ارادتاً نہیں غیر ارادی طور پر، دانستہ نہیں نادانستہ طور پر جبریل میری رحمت پر واجب ہو گیا۔ کتبت علی نفسی رحمتی، فرما میں نے اپنی ذات پر لازم کر دیا اپنی رحمت پر۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو مجھے میرے نام سے کبھی بھی پکارے، لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ رب کا نام لینا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو، رب کا نام لینا نیکی ہے، میں یقیناً اجر عظیم سے خالی نہیں۔ فرمایا اس بندے نے ایک بار گرچہ غیر ارادی طور پر میرا نام لیا ہے، میری رحمت نے وہیں سے جواب دیا، لبیک یا عبدی۔ بندے 70 سال تک جس صنم کے آگے تو جھکا، جواب کوئی نہیں آیا، ایک بار صمد کہہ کے اللہ الصمد، سارے بولے اللہ الصمد، یہ اس کی شان بے نیازی ہے، یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، وہ ساری کائنات میں اللہ ہی بے نیاز ہے، ہم اس کے نیاز مند ہے، مالک بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد فرمایا میرے شان بے نیازی پر واجب ہو گیا، ایک بار میرا نام لیا۔ یہ مجمع میں سوچا کہ علماء بار بار کیوں کہتے ہیں کہ جناب سبحان اللہ کو، میں نہیں بھی عادت ہوں آپ کو بھاگے مڈن آپ کو، لیکن کہتے اس لیے ہیں مجھے اس حدیث سے یہ نتیجہ آخر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ چلو اس پیارے کا پیارا نام کو ایک بار نام زبان پہ آ جائے نا۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرما، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما، جبریل کو حکم ملا، جبریل، بس یہی فرق اس بندے کو بتانا چاہتا تھا، فرما جو 70 سال تک غیر اللہ کو پکارے، فرما وہاں سے کوئی مدد اس کی، کوئی پکار کا جواب نہیں آئے گا۔ جو رب کو پکار دے ایک مرتبہ بھی، فرما رب اپنے عرش اعظم پر اپنی شان کے مطابق، فرما اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے اپنی حاجت پیش کر، میں تیرے لیے حاضر ہوں، لبیک یا عبدی۔ پھر اس رب سے وفا کا تقاضا بنتا ہے کہ نہیں، کہ انسان اپنے معبود حقیقی سے وفاداری کرے یا نہ کرے، کہ اللہ کریم جب اتنا وفادار ہو کہ مالک کائنات اپنی بندے کے لیے ارشاد فرمائے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اچھا، عالم تصور میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، یا اللہ آپ نے ارشاد فرما کہ فذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یا اللہ کتنی دیر ذکر کریں تو پھر تو ہمارا ذکر کرے گا۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے گویا یہ نقطہ بھی انسان کو سمجھا دیا، فرمایا بندے تو میرا ذکر کر جب تک تو اس دنیا میں ہے، جب تک تو اس دنیا میں ہے تو میرا ذکر کر۔ میرے لیے تو تک کا جملہ تو ہے نہیں نا، میں ازلین ابدین حجن قیومن سمیعن بصیرن دائمن سرمدین، یہ تو میری ذات ہے، میری شان برا برا ہے۔ فرما جب تک کائنات انسانی میں میرے بندے تو جلوہ افروز ہے، تو میرا ذکر کرتا رہے، جب تک میری ذات ہے، فرما تیرے ذکر کے چرچے کو میں نہیں مٹنے دوں گا۔ یہ ذکر کے چرچے کیوں نہیں مٹے؟ صدیق اکبر کا ذکر مٹا؟ بولو۔ فاروق اعظم کا ذکر، عثمان غنی کا ذکر، مولا علی کا ذکر، حضرات حسنین کریمین نیرین قمرین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے چین، ان کا ذکر ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، صالحین، اولیاء کاملین، ان کا ذکر نہیں مٹا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، عارف باللہ سید عبد القادر جیلانی سارے کو رحمت اللہ تعالی، یہ مہینہ ربیع الغوث بھی کہلاتا ہے، یعنی غوث الاعظم کے وصال با کمال کا یہ مبارک مہینہ آپ کے ذکر کو، حالانکہ 1000 سال تقریباً ہونے کو ہے کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ذکر کو دوام کس لیے حاصل ہے کہ فذکرونی اذکرکم کا وعدہ اسی طرح قائم و دائم۔ فذکرونی اذکرکم، مالک کائنات جل مجدہ الکریم اسی طرح اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے جس طرح بندہ دنیا میں اپنے مالک کو یاد فرماتا ہے۔
سید پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت جو میں پڑھیا کہ آپ 105 سال دی عمر حج واسطے جا رہے ہیں، اور حج دا سفر سی اس زمانے بحری جہاز تھے، سمندری سفر، دوران سفر کیپٹن نے جہاز کا جو کپتان تھا اس نے اعلان کیا جناب جہاز سادہ گھمن گھیر پھنس گیا۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جناب زندگی بچنے کے آثار بہت کم ہیں، اللہ اللہ کر لو، اللہ کو توبہ معافی کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ہو سکتا ہے وہ کریم کرم نوازی فرما دے۔ سارے ملک کے ایک سردار گزرے جس نے آخ دن سردار نون، اتنا ہی نہ آپ کی سیرت لکھیا سی، میں اگلی گل نہیں کرنی۔ وہ فرماتے ہیں میں ہی سفر تے جا رہا سا، جدو کیپٹن نے اعلان کیتا کہ جناب زندگی معدوم ہونے کو ہے اور ختم ہونے کو ہے، بالکل جہاز کے بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے، یہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے جب ایسی مشکل میں جہاز پھنس جائے نکلنے کے آثار کم ہی ہوتے ہیں۔ وہ سردار نون اب میرے دل نے چاہا کہ اس جہاز دے وچ ایک سید زادہ بھی ہے، 105 سال اس دی عمر بھی ہے، حضرت حیدر کرار دا لاڈلا شہزادہ بھی ہے، جناب والا وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا شہزادہ اور فرد بھی ہے۔ فرماتے ہیں میں چل کے اس مقام تے آیا جتھے سید زادہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سفر فرما رہے سن، میں ویکھیا سید زادہ جہاز دے اس جناب والا دیوار نل ہاتھ تسبیح پڑھی ہے تو زبان تے اللہ 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 فرما رب العالمین دا ذکر فرما رہے ہیں۔ میں آ کے چیخ کے بلند آواز کیا کہ جناب سید زادے، آپ نے شاید جہاز کے کپتان کی آواز نہیں سنی، اعلان نہیں سنا، فرما سنیا، فرما پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی بات نہیں کی، فرما کہ زندگی بچاونا دی گل اساں زندگی دے مالک نال کیتی ہے، اور جو فرماندا ہے کہ فذکرونی تسی مینوں یاد کرو، اذکرکم میں تو آنو یاد کروں گا۔ 105 سال میری عمر ہے، آج میں ویکھنا چاہتا کہ جناب 105 سالوں تک میں اللہ نو یاد کیتا ہے، اس مشکل رب مینوں بھی یاد کر گا یا نہیں۔ آپ کی سیرت میں پڑھیا کہ جناب یہ جملے سید زادے کی زبان پہ آئے، اللہ کریم نے مشکل سے اس جہاز کو نکال دیا اور جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا بحمداللہ سطح سمندر پر ہمارا جہاز اس وقت جناب صحیح سفر کر رہا ہے، یارو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی کر لے تو رب دا ایدہ سجن تو پیارا ہو جاوے، پھر رب العالمین کو جو یاد دنیا میں کرے جے دنیا سکھ کھلے اس نے یاد کی رب دو کھلے بھی انہوں یاد رکھ سکتے۔ اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات جل مجدہ الکریم کے سچے حبیب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، صحیح حدیث کرسی کے الفاظ ہیں، فرمایا جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل فرما میں فلاں بندے سے محبت فرماتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں تو نالے اعلان کر چھوڑو، میں تسی اعلان کریے مسجد دے سپیکر اندر کر دیں، جبریل اعلان کیتا آسمانی مخلوق چ زمینی مخلوق چ، فرما پہلے اس کی مقبولیت کے جھنڈے آسمانوں پہ گاڑ دو جبریل، پھر زمین پر اس کی محبوبیت کے جھنڈے گاڑ دو، زمین تے کسے اللہ دے فقیر نل اگر دل چ پیار آ جاوے میرا تیرا کمال نہیں، کہ اس مالک دی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے کاملین دی محبت سارے دلائیں چ قائم کی۔ سیدنا غوث العظم غوث سمدانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس ماں باپ دے بیٹے نے جو ماں بھی عابدہ صالحہ باپ بھی زاہد اور متقی، مشہور واقعات میں کہ جناب باپ نے ایک سیب بغیر پوچھے کھادا تو دل وچ فکر جا گیا کہ جناب اس مالک دے پوچھے بغیر کھادا ہے تو معافی ہو جاوے تو تاں دنیا میں آخرت دی نجات سمجھا، جے نہ ہوئی تو پھر تو مشکل۔ حضرت شیخ ابو صالح المعروف جنگی دوست، آپ دی زندگی میدان جہاد اکثر گزر دیے، تاں جنگی دوست لفظ نہ لقب نال آپ مشہور ہوئے، فی الفور ارادہ کیتا کہ جتوں جس ندی نہر سیب بہ کے آ رہے پتہ کراں کہ پیچھے کوئی باغ ہو سی، ضرور اس باغ دے مالک نال ملی ہے تو معافی کرائی۔
پہنچے شیخ عبداللہ الصومی رحمت اللہ تعالی، اپنے زمانے دے بہت بڑے ولی کامل اور مرد عارف۔ جس وقت حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبداللہ الصومی دی بارگاہ جو پہنچے نا، سلام دعا آئی، خیر و عافیت پوچھی، تو شیخ نے پوچھا جناب کیسے آنا ہوا؟ آپ فرمایا جناب ندی کنارے میں کھڑا سا تو بھوک دا غلبہ سی، نہر دے وچی اس ندی دے وچی ایک واندے ہوئے نہر ایک سیب نظر آیا، دو کے جناب اس نے تناول فرمات مان ہی نانی خیال آیا کہ یہ وارث تو پوچھا نہیں، تو میں آکے چلو ڈھونڈ کریے اس مالک دی کہ کس دے باغ دا اے پھل ہو سکتا ہے، یقیناً تو آدھے باغ دے وچوں اے ندی نہر گزر کے جا رہی ہے، اے آپ دے ہی باغ دا ہو سکتا ہے۔ شیخ میں اس کی معافی کرانا چاہتا گا، شیخ سعدی فرماندے قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری، تو سا نہیں سمجھی پھر بھی سبحان اللہ آکھو۔ آپ فرماتے ہیں جناب سونے دی قدر سنیارہ جانتا ہے، فرمایا جوہری ہی جوہر دی قدر جانتا ہے۔ شیخ عبداللہ صومی نے جس وقت شیخ ابو موسیٰ صالح کے یہ الفاظ سنے، آپ سمجھ گئے کوئی ہیرا جاتے آیا۔ فرمایا شیخ ایویں نہیں معافی لب دی کہ جناب تسا آکھو تو میں من جاواں، فرمایا میری بھی ایک شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا پھر معافی مل جائے گی۔ شیخ ایک لمحے واسطے توقف فرما کے فرمایا جناب شرط قبول ہے۔ توقف کیوں کی تف صوفیاء نے لکھا، فرما اس وجہ تو سوچی پائے گیا کہ ایسی خاتون نل گزارا کس طرح کراں گا، لیکن من اندروں ویچ ضمیر زندہ سی نا، فرما دنیا دے وچ چلو اس ازمائش کا مقابلہ کر لے، آخرت بھی ازمائش بہت بڑی ہے، لہذا اس کا نہیں ہو سکتا مقابلہ۔ شیخ فرما قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ جس وقت حجرہ عروسی اندر شیخ ابو صالح موسیٰ تشریف لے آئے، فرما حسین و جمیل، آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، ایک حسین و جمیل خاتون تشریف فرمائے، فی الفور باہر نکلنے لگے، خاتون نے آواز دی، فرمایا ٹھہر جائیے، میرے شوہر ہیں آپ، میرے والد نے آپ سے میرا نکاح کر دیا ہے، رشتہ ازدواج میں حلال طریقے سے منسلک ہوئے ہیں۔ شاید کو راز پوچھنا چاہتا ہے کہ میں تندرست ہوں، ابا جی یہ گل کیوں کی تھی؟ فرمایا گل اس وجہ تو کی تھی، میرے والد نے گل اکھاں تو نبینی علی تاں کی تھی، میں اس اکھ نال محمد عربی دی شریعت دے مطابق کسے غیر محرم نو کدی نہیں تکیا۔ فرما مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق میں کبھی ہاتھ نال برائی دا ارادہ کبھی نہیں کیتا، رب دی نافرمانی اس قدم گھروں باہر کبھی نہیں کڈیا۔ فرما زبان تو گنگی تا آکھیا، اس زبان تو ذکر الہی تو علاوہ کبھی کی جملہ نہیں لکھنے۔ دوستو جدو ایک گل کی تھی، شیخ ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً سمجھ گئے کہ شیخ عبداللہ صومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ہیرے دی تلاش چن وہ مراد انہوں نے مل گئی۔ اللہ نے ایک سال بعد جدوں بیٹا عطا فرمایا، اسے بیٹے دا نام سید عبدالقادر جیلانی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ باپ جب اتنا نیک ہو، ماں اتنی صالحہ عابدہ زاہدہ متقیہ رب سے ڈرنے والی ہو، اسند ہر شر گر جاندے ہیں نا، پوچھا ہی کبھی نہیں حلال دا حرام دا آیا کدوں ہے، بالکل جناب بے نیاز ہو کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جب لوگ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، نہیں دیکھیں گے یہ رزق کہاں سے رہا ہے، استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر قیامت دور نہ سمجھنا، بالکل قیامت قریب ہے۔ اللہ کریم ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث